السلام علیکم جی دوستو، اردو سٹوری چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ہم آپ کے لیے ایک چھوٹا سا واقعہ لائے ہیں حکیم لقمان کا۔ حکیم لقمان کی دانش مندی کا یہ بہت خوبصورت واقعہ ہے، آپ ضرور سنیے گا۔ شام میں رہنے والے مشہور تابعی مکحول کا کہنا ہے کہ حکیم لقمان ایک نوبی غلام تھے اور وہ سیاہ فام تھے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالی نے انہیں دانش مندی اور حکمت سے مالا مال فرمایا تھا، مگر غلامی کی زنجیروں میں بھی جکڑے ہوئے تھے۔ اور جو شخص حکیم لقمان کا آقا تھا، اس کو جوا کھیلنے کا بہت شوق تھا، اور اس کے گھر کے قریب ایک نہر بھی بہتی تھی۔ ایک دن وہ ایک آدمی کے ساتھ جوا کھیل رہا تھا اور شرط بھی لگا چکا تھا، اور شرط یہ تھی کہ جو بھی یہ بازی ہارے گا وہ اس نہر کا سارا پانی پیے گا۔ اگر وہ نہر کا پانی نہ پی سکا تو جیتنے والے کو جرمانہ کے طور پر فدیہ ادا کرنا ہوگا، اور فدیے کا تعین جیتنے والا خود کرے گا۔ اللہ کی کرنی ایسی ہوئی کہ حضرت لقمان کا آقا یہ بازی بری طرح ہار گیا۔ جیتنے والے نے کہا کہ تم کھیل میں تو ہار چکے ہو، اور اب شرط کے مطابق نہر کا سارا پانی پیو یا فدیہ ادا کرو۔ آقا نے پوچھا کہ تم کیا فدیہ لینا چاہتے ہو؟ جیتنے والا بولا کہ فدیہ یہ ہے کہ میں تمہاری دونوں آنکھیں نکالوں گا اور تمہاری تمام منقولہ اور غیر منقولہ جائیداد پر قبضہ بھی کروں گا۔ لقمان حکیم کے آقا نے کہا کہ مجھے ایک دن کی مہلت دو۔ جیتنے والے نے مہلت دے دی۔ حکیم لقمان کا آقا بہت دل شکستہ بیٹھا ہوا تھا۔ شام کا وقت ہوا اور حکیم لقمان اپنی پیٹھ پر ایک وزنی گٹھڑی لاد کر لے آئے تو دیکھا کہ آقا انتہائی رنج و الم میں ڈوبا ہوا ہے۔ حکیم لقمان نے آتے ہی آقا کو سلام کیا، پھر اپنے اوپر سے بوجھ کو اتارا اور پھر آ کر آقا کے قریب بیٹھ گئے۔ آقا کا معمول تھا کہ وہ روزانہ حکیم لقمان کی حکمت بھری باتیں سنا کرتا تھا، لیکن آج وہ خود پریشان تھا۔ حکیم لقمان سمجھ گئے کہ کوئی نہ کوئی بات ضرور ہے۔ انہوں نے آقا سے پوچھا، آقا کیا بات ہے، مجھے بتائیے۔ لیکن آقا نے کوئی جواب نہ دیا اور ویسے ہی منہ لٹکائے مایوس بیٹھا رہا۔ حکیم لقمان نے کہا، آقا ماجرا کیا ہے، آپ کچھ بتائیں تو صحیح، آپ کیوں اتنے پریشان اور افسردہ بیٹھے ہیں؟ لیکن آقا نے کوئی جواب نہیں دیا۔ حکیم لقمان نے کئی بار اپنی بات کو دہرایا، لیکن آقا نے اپنا منہ دوسری جانب کر لیا۔ آخر کار حکیم لقمان نے بڑی شد و مد سے پوچھا کہ آقا آپ اس طرح دنیا سے کٹ کر کیوں بیٹھے ہیں؟ مجھے اپنے دل کی بات بتائیے۔ اگر میں آپ کے کسی کام نہ بھی آ سکا تو کم از کم آپ کا درد بانٹ تو سکتا ہوں، اور ہو سکتا ہے کہ اس مسئلے کا کوئی نہ کوئی حل بھی نکل آئے۔ آپ کو معلوم ہے کہ میں کوئی نہ کوئی حل نکال ہی لوں گا۔ آخر تھک ہار کر آقا نے اپنی زبان کھول ہی دی، اور جو کچھ ہوا تھا وہ منوعین حکیم لقمان کو بتا دیا۔ پوری کہانی سننے کے بعد حکیم لقمان نے آقا سے کہا، آپ خاطر جمع رکھیں اور اپنے دل پر بالکل بھی بوجھ نہ ڈالیں۔ میں آپ کو اس مشکل سے نکال کر لے جاؤں گا، کیونکہ میرے پاس اس مشکل کا حل موجود ہے۔ یہ سن کر آقا کی جان میں جان آئی اور بےتابی سے بولا، وہ کون سا طریقہ ہے آخر؟ جلدی بتاؤ۔ حکیم لقمان نے بتایا کہ جب جیتنے والا شخص آپ کے پاس آئے اور کہے کہ اپنی ہاری ہوئی شرط پوری کرو اور نہر کا سارا پانی پیو، تو آپ نے اطمینان کے ساتھ اس کو کہنا ہے کہ چلو میں پانی پیتا ہوں، اور نہر کے کنارے پہنچ کر آپ تسلی سے اس سے پوچھنا کہ نہر کے دونوں کناروں کے درمیان والا پانی پیوں یا بہاؤ کی طرف جانے والا پانی پیوں؟ تو لازماً وہ یہی کہے گا کہ آپ دونوں کناروں کے درمیان والا پانی پیو۔ تب آپ نے فوراً کہنا ہے کہ ٹھیک ہے، میں ابھی دونوں کناروں کے درمیان والا پانی پی لیتا ہوں، لیکن پہلے تم پانی کے بہاؤ کو روک دو تاکہ میں یہ پانی پی سکوں۔ جو کرنا تھا اس کی ساری تفصیل حکیم لقمان نے اپنے آقا کو سمجھا دی تھی۔ دوسرے دن شب جیتنے والا شخص صبح سویرے ہی آ گیا اور کہنے لگا کہ یا تو تم نہر کا پانی پیو یا پھر ہرجانہ ادا کرو۔ حکیم لقمان کا آقا اسے نہر پر لے گیا اور ویسے ہی کیا جیسے حکیم لقمان نے اس کو سمجھایا تھا۔ جب آقا نے کہا کہ نہر کے پانی کو روک دو تاکہ میں یہ پانی پی سکوں، تو وہ بولا کہ میں نہر کو کیسے روک سکتا ہوں؟ تو آقا نے کہا کہ اگر نہر بہتی رہے گی تو میں پانی کیسے پی سکتا ہوں؟ لہٰذا ہماری دونوں کی شرط
منسوخ ہو گئی۔ اس طرح آقا کی جان اس شرط سے چھوٹ گئی اور اس نے خوش ہو کر حکیم لقمان کو آزاد کر دیا۔ اللہ حافظ۔